الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ میں آج ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس ایک ہی حدیث میں ہمیں 3 کام نہ کرنا، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کریں تو وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں، اس کا اندازہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر روز قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے؟ میرے آقا شافع روز محشر ہیں، اگر انہی کے قرب نہ ملا، ان کے پاس نہ جا سکے، پھر تو مارے جائیں گے نا۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک فرماتے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض۔ ایٹ اینی کاسٹ، کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ اونلی فار دا گیز آف لو، صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 بار دیکھ لے، کہ گھر میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ لیکن آج کا نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے، دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، ماں باپ کی قدر کر لیجئے۔ یقین جانے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا سائبان ہے، یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے، جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں، وہ دعائیں لے لیں، ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں۔ تو بچوں، جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ کریں ایسا، ماں باپ کو وقت دیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ تو میں اسی ٹاپک کو پورے بیان میں کنکلوڈ کرتا، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ ایک سائیکل آف لائف ہے۔ اب وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، لسننگ پاور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ باتوں کو 2-3 بار سن کر سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے والدین اس ایج پر پہنچ گئے ہیں اور وہ آپ سے کسی بات میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہا سمجھ نہیں آیا، ذرا اونچا بولو سنائی نہیں دے رہا، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو رہا ہے، تو اس میں اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، اس میں تکلیف یا آپ محسوس نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا، تو ہمارا ایک ایک جملہ ماں باپ 25-25 بار سنتے تھے، ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے، وہ منہ بھی چومتے تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے بیٹا 4 بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو۔ آج آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بات بار بار کرتا ہے، ایک ہی بات کو 4 بار سوال کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کی خدمت کریں۔ خدا کی قسم، نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع
موقع مل رہا ہے. اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا. ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا. ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. the second پرسنالٹی یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے تارکو سنتی، میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. میلاد تو مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ اسٹیپ کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں، ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں، ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے. فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے، فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے، اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے، زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے. آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں، رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. ہمیں یاد کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں، ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزاریں تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں؟ تو یاد رکھیے گا سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. آج کل ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو. نہیں جناب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے. اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اٹس اپ ٹو یو وچ روڈ یو وانٹ ٹو بی ود دیٹ. کس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ اس روڈ کو، اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک معاذ اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، اس طرح کا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور، یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اب غور کر لیجئے. تو جناب سنتوں پر عمل کیجئے. تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا. ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے. تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں، کیا مجھ جیسا کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے. دس کوسچن از ناٹ فار دس امہ. جب سے کائنات بنی اور اب نبی پاک آخری نبی ہیں، فرماتے ہیں جبریل بہت سو سے ملے، ساری دنیا دیکھی، مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نثر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی شخصیتیں پوری حدیث کو ایک شعر میں کیسے قلم بند کرتے ہیں. کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا پہ کون رہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا،
तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, क्योंकि रब ने आप जैसा दुनिया में फिर किसी को ना बनाया। एक और जगह सैयदी आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह ने अपने हबीब को बाकमाल बनाया, ऐसा बनाया, सुभान अल्लाह। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान हम क्या बयान करें। और जब ख़ास तौर पे नबी पाक के मिराकल्स की बात की जाए, मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, जब जब सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे, हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, ठीक है, नबूवत के इजहार की दलील के लिए मौजज़ात अता किए, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान देखें